ارجمند بانو کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پیر اور مریدنی کا۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ارجمند کا اصل نام سروج ہے۔ اس کا تعلق بھی بمبئی کی فلم نگری سے ہے۔ آج سے 2.5-3 برس پہلے تک اس پر فلموں میں کام کرنے کا بھوت سوار تھا۔ ہدایت کاروں اور فلم سازوں سے اس کے مراسم تھے۔ شکل لاکھوں میں ایک تھی اور جوانی بھی ٹوٹ کر برسی تھی، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جس لڑکی میں ایک ہیروئن کی ساری خوبیاں موجود ہوں وہ ہیروئن بن بھی جائے۔ ہیروئن کی منزل پانے کے لیے اور خاص طور پر ہندی فلم کی ہیروئن بننے کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی اعلی مرتبہ حاصل کر پاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی مراحل ہوتے ہیں جن میں سب سے اہم مرحلہ پبلک کی پسند و ناپسند کا ہے۔ ارجمند جیسی انگنت حسینائیں اس راستے کے تاریک پیچ و خم میں بھٹک کر رہ جاتی ہیں۔ ارجمند نے پاکستانی جاگیردار افراہیم کی بیوی بننے سے پہلے اپنی منزل کے پانے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ اسی دور پرآشوب میں وہ سائیں علی کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئی تھی۔ اسے اور اس کی سرپرست خالہ کو اکثر سائیں کے داستانے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ دونوں عورتیں مہینے میں ایک آدھ بار سائیں کو اپنے گھر بھی لے جاتی تھیں۔ میں نے بابو لیاقت سے کہا، جہاں تک میرا اندازہ ہے 1.5-2 ہفتہ پہلے تک سروج عرف ارجمند آپ کے لیے بالکل اجنبی تھی، پھر اتنی ڈھیر ساری معلومات آپ کو کہاں سے حاصل ہو گئیں؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جی۔ رحمانہ کے اغوا کے بعد میں نے مینیجر مجید کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں ہنگامی طور پر انفارمیشن حاصل کرے۔ یہیں فرید کوٹ سے ایک ایسا شخص دستیاب ہو گیا جس نے پورا ڈیٹا فراہم کر دیا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ ارجمند بانو سائیں علی کو خدا اور بھگوان کا درجہ دیتی ہے۔ سائیں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس حکم سے رواگردانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ شخص آپ کے آدمیوں کے ساتھ یہاں فرید کوٹ آ جائے گا؟ مینیجر مجید بہت سمجھدار آدمی ہے، مجھے یقین ہے وہ اسے کسی نہ کسی طرح لے آئے گا۔ میں نے اسے کل سویرے ہی روانہ کر دیا تھا، 8 بجے والی فلائٹ سے گیا ہے، امید ہے 10 بجے تک پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے اسے فون کرنے کو کہا تھا، اس نے فون تو نہیں کیا، لیکن شام کو گھر کے پتے پر ٹیلی گرام آیا ہے کہ کام ہو گیا ہے۔ وہ شبینہ فلائٹ سے چندی گڑھ آئے گا اور وہاں سے بذریعہ کار یہاں پہنچے گا۔ اس نے اپنے کلائی کی گھڑی پر نظر دوڑائی اور بولا، 6 بج گئے ہیں، اس کا مطلب وہ 1.5-2 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ بابو لیاقت جہاں دیدہ اور معاملہ فہم شخص تھا، وہ بڑے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ اسے قوی امید تھی کہ سائیں علی کے آنے سے معاملہ سدھر جائے گا۔ اگر نہ سدھرتا تو پھر وہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ وہ مار دھاڑ کرنے والا شخص نہیں تھا، لیکن اس کے اشارے پر سردھڑ کی بازی لگانے والے افراد موجود تھے۔ وہ ایک بااثر شخص تھا اور یہ اس کا اپنا علاقہ تھا۔ وہ سروج اور اس کے گنے چنے گنڈوں کو ناکو چنے چبوا سکتا تھا، لیکن ایک ہوشیار ڈپلومیٹ کی طرح وہ یہ معاملہ پہلے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی فرمان علی چائے اور ڈرائی فروٹس لے آیا اور ہمیں اس کی آمد پر خاموش ہونا پڑا۔ غم و غصے میں میری بھوک ویسے بھی فنا ہو جاتی ہے، ایک لقمہ تک اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ چائے اور اس کے لوازمات دیکھ کر مت سنگھ کی خوچنکا لاش میرے تصور میں گھومنے لگی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک مت سنگھ زندہ تھا، اور وہ تمام لوگ زندہ تھے جنہوں نے کل میرے ساتھ شنکر کے خلاف اتحاد کیا تھا، لمبے چوڑے منصوبے بنائے تھے اور ذمہ داریاں بانٹی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ ڈنگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی ناگہانی موت کا بوجھ تھا۔ میں جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتا حساب پورا نہیں ہوتا۔ نہ میں کھل کر سانس لے سکتا تھا، نہ کوئی شے اپنے حلق سے اتار سکتا تھا۔ لیاقت بابو نے میرے چہرے سے میری سوچوں کو بھانپ لیا۔ چائے کے برتن ایک جانب ہٹا کر اس نے ڈرائی فروٹس کو رکابی سے ڈھانپ دیا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر بولا، ڈنگا سنگھ وغیرہ کی موت کا سن کر مجھے بھی زبردست شوق لگا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی اس بات پر ہوئی کہ آپ نے اتنی جلدی بدلہ کیسے چکایا اور شنکر کے پورے گینگ کو پکڑ کر یہاں لے آئے۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں یہ سب کیسے کر گزرا۔ مت سنگھ کی لاش دیکھ کر مجھے لگا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اور میں اسی جگہ گر کر ختم ہو جاؤں گا۔ حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں، بابو لیاقت تشویشناک انداز میں بڑبڑایا۔ غالباً اس کا سارا دھیان ان 2 لاشوں کی طرف چلا گیا تھا جو میں زچہ بچہ سینٹر میں چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک وکیل اور قانون پسند شہری کی حیثیت سے اسے یقیناً میرا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا۔ دبے لہجے میں صرف اتنا بولا، اب ان باقی افراد کا کیا کرنا ہے؟ میرے اندر سے فاقی کی ایک لہر اٹھی اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ سچ بتاؤں لیاقت صاحب، مجھے آپ سے جھوٹ کی توقع نہیں، میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ وہ چند لمحے کے لیے سناٹے میں رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر گہری تشویش بھی امنڈ آئی۔
شاید اس کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں ان 6 افراد کو قتل کرنے کے لیے ہی یہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا، بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس فیکٹری میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ پر حرف آئے۔ میں پہلے ہی بہت ناجائز فائدہ اٹھا چکا ہوں آپ کی مہربانیوں سے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ سے شرمندہ بھی بہت زیادہ ہوں۔ میری وضاحت سننے کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ وہ غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں بابو لیاقت، یہ شنکر کے سرگرم ساتھی ہیں، بہت بے گناہوں کا خون ہے ان کی گردنوں پر۔ اب اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو سمجھو ظلم اور درندگی کا ساتھ دوں گا۔ سوچتا ہوں کاش میں یہ کام کچھ عرصہ پہلے کر گزرا ہوتا۔ انہی لوگوں نے جو آپ کے میٹنگ ہال میں بندھے پڑے ہیں، چند ماہ پہلے پاکستان کے قبائلی علاقے میں میرے 2 ساتھیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ دونوں پولیس میں ملازم تھے۔ شنکر نے انہیں پکڑا تھا اور چاند ماری کے میدان میں ان کے سروں پر ہدف رکھ کر نشانے بازی کی مشق کی تھی۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ درندگی کے ذمہ دار افراد کو اسی انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ لیکن نہ جانے پھر کیا ہوا، میری مصروفیات تھیں یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ میرے جذبات مان پڑ گئے تھے۔ میں اس بات کو ٹالتا چلا گیا، یہاں تک کہ زوئمشت کی ایک بستی میں شنکر کے ان ہرکاروں نے ایک بار پھر موت کا بازار گرم کیا۔ وہ ایک دہشت ناک قتل عام تھا۔ آج تک اس کوچنگ کا قتل گاہ کا ہر منظر میرے ذہن پر نقش ہے۔ قتل ہونے والے ایک جشن منا رہے تھے۔ جرم کی زندگی سے تائب ہو کر انہوں نے لیویز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے، لیکن ان کے سارے ارادے اور وعدے ان کے ساتھ ہی خاک و خون میں لوٹ گئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک بار پھر اپنے عہد کی تجدید کی تھی اور قسم کھائی تھی کہ شنکر سے اس قتل عام کا بدلہ لوں گا، لیکن پھر میں اس ٹرک والے معاملے میں الجھ گیا اور افراہیم وغیرہ سے بچنے کی کوشش میں کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں میری انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ڈینگا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی موت کی صورت میں نکلا ہے۔ بابو لیاقت کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ بولا، میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو مشورہ دوں، لیکن یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے کہ فی الحال ان لوگوں کو قتل کیا گیا تو بگڑے ہوئے حالات اور بگڑ جائیں گے۔ میں نے اپنی متورم گردن سہلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، آپ بے فکر رہیں، میں ان کو اتنی جلدی مارنے والا نہیں ہوں، بڑے اہتمام اور تسلی سے قتل کروں گا انہیں۔ ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلا جائے گا جو وہ دوسروں سے کھیلتے رہے ہیں۔ میں انہیں کسی سنسان مقام پر لے جاؤں گا، لائن میں کھڑا کر ان پہ نشانہ پختہ کیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں انہیں پاکستان لے جاؤں اور ان قبائلیوں کے حوالے کر دوں جن کے عزیزوں کو ان لوگوں نے گولیوں سے بھونا تھا اور ایک تاریک سرنگ میں بند کر کے زہریلی گیس سے مارا تھا۔ وہ شخص جس کا ہمیں انتظار تھا ہماری توقع سے آدھا گھنٹہ پہلے آن پہنچا، میرا مطلب سائیں علی سے ہے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بابو لیاقت کے مینیجر مجید نے اطلاع دی کہ 10-15 منٹ کے اندر وہ لوگ فیکٹری پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد مینیجر مجید ایک دبلے پتلے باریش نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نوجوان کے بال تیل میں چپڑے ہوئے تھے اور وضع قطع سے وہ کسی خانقاہ کا متولی لگتا تھا۔ اس نے تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مجید سے مخاطب ہو کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، کوئی مرد یا عورت جس نے زرد رنگ کا کپڑا پہن رکھا ہو یا اوڑھ رکھا ہو اندر داخل نہ ہو۔ مجید نے بابو لیاقت کو ایک طرف لے جا کر تھوڑی سی خسر پسر کی، پھر باریش نوجوان کو لے کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سائیں علی کو لیے اندر داخل ہوئے۔ سائیں علی ایک 70-80 سالہ شخص تھا۔ اس کی لمبی جٹائیں شانوں پر جھول رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی بے ترتیب تھی اور سفیدی مائل گھنی بھویں تلے آنکھیں کہیں دور دیکھتی محسوس ہوتی تھیں۔ سائیں علی کے جسم پر ایک لمبا سا چوغا تھا، پنڈلیاں اور پاؤں ننگے تھے اور میل کچیل سے سیاہ ہو رہے تھے۔ سائیں کے کندھے پر نہایت غلیظ اور پھٹا پرانا کمبل دیکھ کر مجھے اٹک جیل کے جوؤں بھرے کمبل یاد آ گئے اور یوں لگا کہ سائیں بمبئی کی روپ نگری سے نہیں، سیدھا اٹک جیل سے چھوٹ کر آیا ہے۔ سائیں کے حلیے میں سب سے نمایاں اور قابل ذکر چیز ایک زخم کا نشان تھا۔ یہ نشان اس کی نصف پیشانی سے شروع ہو کر بائیں کنپٹی تک چلا گیا تھا۔ جیسے کھنڈر سے عمارت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس نشان سے زخم کی سنگینی اور گہرائی کا پتہ چلتا تھا۔ بابو لیاقت نے جلدی سے ایک کرسی سائی کو پیش کرنا چاہی، لیکن مینیجر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور بتایا کہ سائیں علی زمین پر بیٹھیں گے۔ باریش نوجوان کے کندھے پر ایک صافہ نما کپڑا تھا۔ اس کپڑے کے ساتھ اس نے جلدی سے قالین کی گرد جھاڑی اور بیٹھنے میں فربہ اندام سائیں کی مدد کی۔ سائیں اس وقت VIP تھا اور ہم سب ہاتھ باندھے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مینیجر اور باریش نوجوان سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔
سردی کا زور کم کرنے کے لیے سائیں کے قریب ایک الیکٹرک ہیٹر لگا دیا گیا تھا۔ پینے کے لیے گرم دودھ ایک پیالہ نما ڈونگے میں لایا گیا۔ سائیں نے چند گھونٹ لیے اور ڈونگا ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ہر شخص سے لاتعلق نظر آ رہا تھا، کبھی مسکراتا تھا اور کبھی بڑبڑانے لگتا تھا۔ میں اور بابو لیاقت کمرے کے ایک گوشے میں کھڑے تھے۔ مینیجر ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت دقت سے سائیں علی کو یہاں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سائیں نے جہاز کی نشست پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ نشست پر نہیں بیٹھا اور اسے 2 نشستوں کے درمیان خالی جگہ میں بٹھا کر لانا پڑا۔ مینیجر نے کہا، اس داڑھی والے لڑکے کا نام جامی شاہ ہے۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ سائیں علی سے جو بھی بات کرنی ہے وہ خود کر لے گا۔ ہم نے دیکھا جامی شاہ سائیں علی کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں دباتے ہوئے آگے پیچھے جھولنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بولتا بھی جا رہا تھا۔ پہلے اس کی آواز دھیمی تھی، پھر بلند ہو گئی۔ سائیں جی، یہ بچی کا معاملہ ہے، معصوم بچی کا۔ اگر کچھ نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ آپ کے 2 لفظ بولنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں سروج کا ٹیلی فون آئے گا، آپ اس سے بات کریں، اسے یہاں بلا لیں، وہ آپ کی بات نہیں ڈال سکتی۔ سائیں علی جیسے کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چولے کی جیب میں ڈالتا اور خربوزے یا تربوز کے خشک بیج نکال کر چبانے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر بھی بآہستگی اس کے قریب جا بیٹھا اور منت سماجت کے مختلف مراحل میں جامی کی مدد کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے، جاؤ، چھوڑ دو میرا پیچھا، چھوڑ دو۔ جو کچھ تھا وہ شفیع محمد لے گیا شفیع محمد، کچھ نہیں ہے اب۔ وہ بڑی بے پرواہی سے اٹھا اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ انداز پیچھا چھڑانے والا ہی تھا۔ جامی شاہ اور مینیجر مجید بھکمنگوں کی طرح پھر اس کے پیچھے گئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سائیں اچانک بھڑک اٹھا، گرج کر بولا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ شفیع محمد لے گیا سب کچھ، اس نے اردن میں سونے کا پہاڑ بنا لیا ہے، جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ۔ وہ مکہ کس کے انہیں مارنے کے لیے بھاگا۔ جامی اور مینیجر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ بڑا مذاقہ خیز منظر تھا یہ۔ سائیں کچھ دیر انہیں گھورتا رہا اور منہ میں بڑبڑاتا رہا، پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کے جسم سے بو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اپنا غلیظ ہاتھ سے اس نے میرا کندھا تھاما اور جھنجھوڑ کر بولا، ہاشم خان، تو تو میرے ساتھ تھا، تو نے تو شفیع محمد کو دیکھا تھا، تو ان حرامی کتوں کو کیوں نہیں بتاتا کہ وہ سب کچھ لے گیا ہے؟ بتاتا کیوں نہیں ان کو؟ جا بتا۔ سائیں نے مجھے جامی اور مینیجر مجید کی طرف دھکیلا۔ میں سائیں کے کہنے پر مینیجر اور جامی کی طرف چلا گیا۔ جامی سرگوشی میں بولا، جیسے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کرتے جائیں، اگر زیادہ بھڑک اٹھے تو کوئی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ شفیع محمد ہے کون؟ یہ آج تک کسی کو نہیں پتا چلا۔ جامی بولا، پھر بھی کچھ تو بتاتے ہوں گے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، سبھی کہتے ہیں کہ یہ میاں والی کا ایک جن ہے، اس نے شیخو پورم میں ہرن مینار کے پاس ایک بہت بڑی مسجد بنا رکھی ہے۔ کبھی بتاتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو انگریز فوج کے ساتھ مل کر برما میں لڑتا رہا ہے۔ بس اسی طرح کی انشن باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہماری گھسر بسر کے دوران ہی سائیں علی ہمارے قریب پہنچ گیا۔ جامی مینیجر کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائیں نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، ہاشم خان، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، پتہ ہے کس لیے؟ کس لیے سائیں جی؟ اس لیے کہ تو ہاشم خان نہیں، پھر بھی ہاشم خان ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ساتھ وہ میرا کندھا تھپتھپاتا جا رہا تھا۔ شاباش، بہت خوب، تم جیسے فرما بردار بچے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، شاباش۔ اچانک میری نظر سائیں علی کے گلے میں جھولتی رنگ برنگی مالاؤں پر پڑی اور میں بری طرح چونک اٹھا۔ ان مالاؤں کے پیچھے 2 تعویذ بھی تھے۔ ایک تعویذ تو چمڑے میں منڈا ہوا تھا لیکن دوسرا چاندی میں تھا۔ میری نگاہ اس دوسرے تعویذ پر جم کر رہ گئی۔ ذہن میں زبردست دھماکے ہونے لگے۔ یہ تعویذ قدرے چھوٹا ہونے کے باوجود ہو بہو اسی شکل کا تھا جس شکل کے تعویذ چٹے پل کی کھدائی میں نکلے تھے۔ کھدائی سے برآمد ہونے والے تانبے کی بھاری بھرکم پیٹیوں کے ساتھ ایسے ہی 2 تعویذ جھول رہے تھے۔ میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ چٹے پل کی حویلی سے برآمد ہونے والی دولت جس زنجیر سے منسلک ہے، اس زنجیر کی کچھ کڑیاں ملنے والی ہیں۔ مجھے شاباش دینے کے بعد سائیں علی ایک بار پھر ہر چیز سے لاتعلق نظر آنے لگا۔ وہ ہیٹر کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور چند منٹ بعد شان بے نیازی سے وہیں پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جامی شاہ دبے پاؤں کمرے میں آیا اور اس کے قریب بیٹھ کر ادب کے ساتھ اس کی پنڈلیاں دبانے لگا۔ 10-15 منٹ بعد مینیجر نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔
جامی شاہ منت سماجت کے انداز میں دھیرے دھیرے کچھ بولتا بھی جا رہا تھا۔ یکا یک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بابو لیاقت نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہلو، وہ لرزاں آواز میں بولا۔ دوسری طرف ارجمند ہی تھی۔ بابو لیاقت کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ہاں میں بابو بول رہا ہوں۔ ہاں مجھے معلوم تھا۔ کون؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ ساتھ ہی اس نے مینیجر مجید کو اشارہ کیا کہ وہ سائیں کو اٹھا کر بٹھائیں۔ فون کا تار لمبا تھا۔ بابو لیاقت سیٹ ہاتھ میں لے کر سائیں کے پاس پہنچ گیا۔ جامی نے سائیں کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور منت کرنے لگا کہ وہ فون پر چند لفظ بول دے۔ سائیں آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا رہا۔ پھر اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے اٹھ کر بابو کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹا اور چیخ کر بولا، او کتے کی بچی، حرام زادی، تو نے کیا مصیبت ڈال رکھی ہے اپنے باپ کو؟ کہاں سے بھونکتی ہے؟ کہاں ہے تو؟ تجھے پتا بھی ہے کہ شفیع محمد سب کچھ لے گیا ہے، پھر بھی باز نہیں آتی؟ بکواس بند کر، جلدی آ میری طرف، جلدی آ نہیں تو۔ اس نے آخر میں ارجمند بانو کو ایک شاکار گالی دی اور ریسیور گھما کر بابو لیاقت کے قدموں میں پھینک دیا۔ بابو لیاقت نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں بابو بول رہا ہوں۔ سائیں جی یہاں ہمارے پاس فیکٹری میں ہیں، وہ یاد کر رہے ہیں تمہیں۔ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، تم آؤ گی تو پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی بابو لیاقت نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب گھڑی کی سوئیاں 6 کے ہندسے کے آس پاس مل رہی تھیں، فرمان علی بھاگا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ ارجمند بانو پہنچ گئی ہے۔ بابو لیاقت باہر گیا اور ارجمند کو اپنے ساتھ اندر لے کر آیا۔ ارجمند کی پیشانی پر ابھی تک ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ یہ اس زخم کی نشانی تھا جو چند روز پہلے اسے باپو کی بیٹھک میں لگا تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے تصور میں خود بخود پالا سنگھ کا بدحیت چہرہ آ گیا۔ کس قدر تضاد تھا ان دونوں چہروں میں، ایک خوبصورتی کی معراج، دوسرا بدصورتی کی انتہا۔ لیکن دو طرفہ مجبوری دونوں چہروں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی، اور پھر اندھیرے کی آنکھ نے وہ تماشا بھی دیکھا کہ خوبصورتی اور بدصورتی کے درمیان ہر فاصلہ مٹ گیا تھا۔ حرص و طمع کی قربان گاہ میں ایک بہت بڑی بھیٹ چڑھائی گئی تھی۔ ارجمند بانو نے چڑھائی تھی یہ بھیٹ، لیکن اس بھیٹ کے صلے میں اسے کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ حالات کے تند دھارے میں اس کا ہر ارادہ تنکے کی طرح بہہ گیا تھا، اور صرف 3 دن بعد آج پھر وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ ارجمند کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ کہاں ہیں سائیں جی؟ اس نے پوچھا۔ پھر اس کی نگاہ کمرے کے کونے میں سمٹے ہوئے سائیں علی پر پڑی۔ ہیٹر کی حرارت میں وہ بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر سو گیا تھا۔ جامی شاہ نے اس کا میلا کچیلا پاؤں دبا کر اسے جگایا اور کہا، سائیں علی، بی بی آ گئی ہے۔ ارجمند بانو کو دیکھ کر سائیں علی نے آنکھیں پوری کھول دیں، لیکن اپنے آسن میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ ارجمند بانو اس کے قریب پہنچ کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس کے بال حسب معمول شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ ایک اسکرٹ نما لباس میں تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر ہم نے ایک حیرتناک تماشا دیکھا۔ سائیں علی نے بڑی متانت سے ہاتھ بڑھا کر جامی شاہ کے ایک پاؤں سے جوتا کھینچا اور تڑا تڑ کئی جوتے ارجمند بانو کے سر میں دے مارے۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے شیمپو سے دھلے چمکیلے بالوں میں جوتوں کی خاک بھر گئی تھی اور ایک کلپ نما شے اچھل کر دور جا گری تھی۔ جوتے رسید کرنے کے بعد سائیں علی چلایا، کہاں ہے بچی؟ ان کے حوالے کر، جلدی کر ورنہ کتیا کی موت مرے گی۔ وہ میرے گھر پر ہے، اسے لے کر آ فوراً، نہیں تو بدبختی چمٹ جائے گی۔ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تیرے، ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی تجھے۔ میں ابھی منگواتی ہوں سائیں جی، بس 2 گھنٹے کی مہلت دیں۔ 2 گھنٹے؟ 2 گھنٹے میں تو شفیع محمد تیرے بخت کو لے کر تل ابیب سے بھی آگے نکل جائے گا۔ 2 گھنٹے نہیں، بالکل نہیں، صرف 1 گھنٹہ۔ اچھا صرف 1 گھنٹہ دے دیں، جا جلدی کر، دفع ہو جا۔ ارجمند ڈگمگاتی ہوئی اٹھی۔ ٹھہر، سائیں علی نے اس کے اسکرٹ کا کنارہ کھینچا۔ وہ ایک بار پھر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھ، اس بندے کو دیکھ۔ سائیں نے براہ راست میری طرف اشارہ کیا۔ بس اس کے ساتھ لگ جا، اس کے ساتھ چمٹ جا، وہ تیرا نصیب ہے، تیری خوش قسمتی ہے اس کے پاس۔ جب دے گا وہی دے گا، جب دے گا وہی دے گا۔ سائیں جی آپ نے جیسا بھی، بس چپ ہو جا اب، جا جو میں نے کہا ہے وہ کر، 1 گھنٹے کے اندر بچی کو لے کر یہاں آ۔